अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम अपने दोस्त अहबाब के लिए गैब से दौलत रोजी मिलने का बड़ा ही मुजर्रब अमल लेकर हाजिर हुए हैं। आप ये अमल शुरू करें, पांचवें या छठे दिन अल्लाह पाक के फजलो करम से कोई आने वाला आएगा और आपकी मदद करके चला जाएगा। यह अमल निहायत ही ताकतवर है। अगर आप दौलत की कमी की वजह से परेशान है, रिज्क की कमी की वजह से परेशान है, कोई सबब नहीं बन रहा, तो आज का अमल पूरे यकीन के साथ कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला रास्ते खुल जाएंगे। तो अमल जानने के लिए आज की इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें। सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉलेज पावर। जैसा कि आपको शुरू में बताया गया, आज हम आपके लिए गैब से रोजी मिलने का अमल, गैब से दौलत मिलने का अमल लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आप अल्लाह पाक की रहमत से बाउमीद होकर, अपना पूरा यकीन रखकर इस अमल को शुरू करेंगे तो पांचवें छठे दिन ही हमारा काम बन जाएगा। तो आइए टाइम को ज़ाया किए बगैर अपने आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे अर्ज करेंगे, सदक़े जारिया समझकर जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। अपने लिए या किसी के लिए भी दुआ करवाना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। नॉलेज पावर की टीम को, नॉलेज पावर की फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। दोस्तों, अल्लाह ताला के पास बेशुमार खजाने हैं, उसके खजानों की कोई इंतहा नहीं है। बस मांगने वाला साइल सही नीयत और यकीन कामिल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे। अल्लाह ताला अपने खजाना गैब से उसकी झोलियां भर देगा। जो लोग दर दर की खाक छानते हैं और कुछ हासिल करने में नाकाम रहते हैं, वो सब दरवाजों को छोड़कर एक रब्बुल इज़्ज़त का दरवाजा पकड़ लें, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला हमेशा हमेशा के लिए हर किस्म की मोहताजी दूर हो जाएगी। गैब से रोजी मिलने का हमारा आज का अमल बड़ा ही मुजर्रब है, बड़ा ही ताकतवर है। शर्त यह है कि अमल किया जाए और निगाह सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर रहे, किसी और तरफ ख्याल ना जाए, ना किसी से उम्मीद और आस बांधे। ठीक है जी। जब आपने ये अमल करना है, पूरी तवज्जो आपकी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर होनी चाहिए। इधर उधर ख्याल नहीं जाना चाहिए कि फलाना बंदा आके मुझे पैसे दे दे, फलाना मेरा रिश्तेदार आकर, मेरा दोस्त आकर मुझे पैसे दे जाए, मेरी हेल्प कर जाए। नहीं, बल्कि जब आप ये अमल करें, आपकी पूरी तवज्जो अल्लाह पाक की तरफ होनी चाहिए। अल्लाह पाक ही खुद ही गैब से असबाब पैदा फरमा देगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है फलाना आके मेरी मदद करे, बस अल्लाह पाक पर छोड़कर इस अमल को कीजिएगा। नमाज की पाबंदी करनी है, कुरान पाक की तिलावत करनी है, सदका देना है, अल्लाह के नेक बंदों से दुआएं करवाएं, वालिदैन से दुआएं करवाएं, छोटे बच्चों से दुआएं करवाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला हमारी भी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो आइए अब अमल बिल्कुल तवज्जो से सुनते हैं। कोई कामकाज कर रहे हैं, उस कामकाज को छोड़ दीजिए। इस अमल को करने के लिए आप एक वक्त मुकर्रर कर लें और रोजाना इसी वक्त ये अमल किया करें। ठीक है जी। कोई भी एक वक्त मुकर्रर करना है आपने 24 घंटों में से, और रोजाना उसी वक्त इस अमल को करना है। बाद नमाज इशा बेहतर है, क्योंकि यह सुकून का वक्त है। आप तमाम
کام کاج سے فری ہو جاتے ہیں، بڑے سکون کا ٹائم ہوتا ہے، تو بعد نماز عشاء کر لیں، زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال آپ اپنی روٹین دیکھیں، جو ٹائم آپ کو آسان لگے وہ ایک وقت مقرر کریں، روزانہ اسی وقت میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ہم سب کا تلفظ ٹھیک ہوگا، نہیں ٹھیک تو بار بار اس درود پاک کو پڑھیں، گھر میں جس کو صحیح آتا ہے اس کو سنائیں، اپنا تلفظ ٹھیک کر لیں۔ تو باوضو 21 مرتبہ درود پاک شروع میں پڑھنا ہے، آخر میں بھی اسی طرح 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درمیان میں کیا پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کا جز ویڈیو میں آپ دیکھ لیجئے، میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3 کا یہ جز چھوٹا سا، یہ آیات مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اب ان کو بھی بار بار سنیے گا، اپنے تلفظ کو ٹھیک کر لیجئے گا تاکہ ہم اس عمل کی پوری برکات حاصل کر سکیں۔ دوبارہ سنیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ان آیات مبارکہ کو آپ نے جو وقت آپ نے مقرر کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی 21 مرتبہ پڑھ لیا باوضو، یہ آیات مبارکہ 1001 مرتبہ پڑھیں، 1001 مرتبہ۔ آسان عمل ہے، اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگے گا روزانہ، اور اس عمل کے اثرات 5ویں یا 6 دن سے ہی شروع ہو جائیں گے۔ اب اس میں کچھ احتیاطیں ہیں، پلیز ویڈیو پوری دیکھیے گا، کوئی بھی بات آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے۔ یقین کریں دولت کی پریشانیاں، روزی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ در در کے دھکے کھانے سے بہتر ہے ہم اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کر لیں۔ اب اس عمل کو شروع کب کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی اس کے اثرات کیسے ظاہر ہوں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ عمل آپ نے نیا چاند دیکھنے کے بعد شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جیسے ہی نئے مہینے کا چاند نظر آئے، چاند نظر آنے کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ تو عمل کب شروع کرنا ہے یہ ہمیں پتہ چل چکا، اور کیا کرنا ہے یہ بھی ہم نے بتا دیا۔ میں جلدی جلدی پھر دوہرا دیتا ہوں، آپ تنگ نہ آئیے گا، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی ایک وقت مقرر کر لیا، سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا، پھر سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور تیسرے کا جز جو پڑھ کر میں نے سنایا وہ 1001 مرتبہ پڑھنے، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا اس عمل کے اثرات، آخر میں پھر 21 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھیے گا۔ تو جیسا کہ آپ کو بتایا گیا اس عمل کے اثرات 5ویں 6 دن سے شروع ہو جائیں گے۔ جو چیز جو شخص لائے اس سے کسی قسم کی بحث نہ کریں، اور نہ اس سے یہ دریافت کریں کہ تم کون ہو، کہاں رہتے ہو، کیا کام کرتے ہو، یہ چیز کہاں سے لائے ہو، بلکہ خاموشی سے وہ چیز رکھ لیں اور اپنے استعمال میں لائیں۔ اور جب اس عمل کو کرتے ہوئے 40 دن مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ عمل کی مدت بھی ہمیں پتہ چل گئی، یہ عمل ہم نے لگاتار 40 دن 40 ڈیز کرنا ہے، اس میں ناگا نہ آئے، وقفہ نہ آئے۔ اب جب ہمیں اس عمل کی برکات ملنا 5ویں 6 دن سے شروع ہو جائیں تب بھی آپ نے عمل نہیں چھوڑنا، 40 دن مکمل کریں۔ 40 دن مکمل ہونے کے بعد روزانہ نماز فجر کے بعد باوضو اول و آخر 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں، بعد نماز فجر کرنا ہے، پھر اول و آخر 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور درمیان میں یہی آیات مبارکہ صرف 10 مرتبہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے جی؟
جب 40 دن کا عمل پہلے والا ہمارا مکمل ہو جائے پھر ہم نے نماز فجر کے بعد یہ عمل شروع کرنا ہے، اور جس طرح بتایا گیا اس طرح روزانہ کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل ہمیں کبھی بھی روزی اور دولت کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ کے علاوہ کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ بس ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے، جیسے کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا، اللہ تعالی کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، بس ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ تو جیسے آپ کو بتایا گیا بالکل ایسے ہی عمل کریں، یہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہیں، بڑی برکات ملیں گی۔ نماز کی پابندی کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، صدقہ دیا کریں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا کریں، والدین حیات ہیں ان کا ادب کیا کریں، احترام کیا کریں، ان کی خدمت کیا کریں۔ اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی کم از کم ہر جمعۃ المبارک کے دن ان کی قبروں پر جائیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، انہیں اصالہ ثواب کرتے رہیں، ان کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ اس دنیا میں جانے کے بعد ان کے عزیز و اقارب، دوست احباب سے اچھے تعلقات رکھیں، بنا کر رکھیں۔ یہ چیزیں انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت میں ہماری زندگی کو آسان بنا دے گی۔ اور جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، میرے والد صاحب کے لیے بھی دعا کیجئے گا، اللہ پاک میرے والد صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین۔ تو دوستو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دیں۔ کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آئی اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ لیں، اپنے لیے یا کسی کے لیے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا، اللہ حافظ۔